السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ الحمد للہ کتاب حلیۃ طالب العلم اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ انشاءاللہ لاسٹ کلاس ہے حلیۃ طالب العلم کی۔ اس میں جو ہے نواقض هذه الحلیہ، یعنی جو ہم نے یہ طلب علم کے جو آداب پڑھے ہیں، جس کو حلیہ یعنی یہ زینت کہا گیا ہے، اس کو اگر اپنا لیے جائیں تو یہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسے کام انجام دیں کہ جس وجہ سے یہ زینت ہم سے چلی جائے، اور یہ حلیہ جو ہے نواقص کہتے ہیں توڑ دینے والی چیز ہے۔ تو قال المؤلف رحمہ اللہ یا اخی وقان اللہ وإیاکم العثرات، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عثرات یعنی لغزشوں سے بچائے۔ ان كنت قرأت مثلا من حلیۃ طالب العلم وآدابہ وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم ان من اعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها۔ آپ نے کچھ مثالیں پڑھی ہیں حلیۃ طالب العلم میں اور اس کے آداب میں، اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں اس کی کیا نواقض ہیں، یعنی اس کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں۔ بس یہ بھی جان لیں کہ ان من اعظم خوارمها، کہ اسے تباہ کرنے والی جو سب سے بڑی چیزیں ہیں وہ کون سی؟ وہ خوارم المفسدہ لنظام اقدہا، یعنی اس کے نظام کو، اس طالب علم کے آداب کو توڑ دینے والی سب سے بڑی چیزوں میں سے یہ چیزیں ہیں۔ افشاء السر، پہلے نمبر 1، افشاء السر، کسی کا راز فاش کر دینا، یعنی کسی کی امانت اپنے دل میں نہ رکھنا۔ کوئی آپ کا بھائی ہے، اس نے آپ کو اپنی کوئی راز کی بات بتلائی، اور آپ سے یہ صبر نہ ہوا، اور آپ کہتے ہیں نا پیٹ کے ہلکے ہونا، تو لوگوں کے سامنے اس کی بات بتلا دینا۔ تو لوگوں کی باتیں لوگوں کو بتلانا یہ ایک طالب علم کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ اس حلیہ، اس زینت کو ختم کر دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ دوسرا، وَنَقْلُ الْكَلَامِ مِنْ قَوْمٍ إِلَىٰ آخَرِينَ، کہ فلاں کی بات فلاں کو نقل کرنا۔ پتہ ہے تمہیں اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ پتہ ہے اس نے تمہارا اس طریقے سے رد کیا؟ اچھا اس طریقے سے کیا تو اس کا جواب یہ ہے، پھر آپ نے اس کا جواب لیا اور اس کو نقل کیا۔ یعنی یہ طالب علم کے لائق نہیں ہے کہ فلاں شیخ کا کلام لے کے فلاں کی طرف منتقل کریں۔ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھیں، اگر نیت یہ ہے کہ فلاں مسئلہ میں پوچھ رہا ہوں، مقصد موقف جاننا ہے، صرف شیخ کو چیک کرنا ہے کہ شیخ کتنا پانی میں ہے، شیخ کون سے والے ہیں، فلاں ہیں یا فلاں والے ہیں، اور یہ فلاں والے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور پھر یہاں کی بات کہ شیخ نے پتہ ہے یہ کہا، لوگوں کو بتلانا، پھر فلاں کو بتلانا شیخ کی آپ کے بارے میں یہ رائے ہے۔ تو یہ جو اس کو کہتے ہیں نقل الکلام من قوم الی آخرین، نمیمہ کہا جاتا ہے، اور نمیمہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو فلاں کی بات فلاں کو نقل کرنا یہ بہت بری صفت ہے۔ تیسری صفت، والسلف واللسانہ، کہتے ہیں یعنی کسی یعنی نرمی اختیار نہ کرنا اور بہت زیادہ سختی کرنا، اور لسانہ کہتے ہیں چرب زبانی، یعنی چرب زبانی جو ہے وہ کرنا۔ تو اس مزاج سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ چرب زبانی جو ہے وہ کرنا یہ تحمل اور ٹھہراؤ کے منافی ہے، اور یہ علم اس کا مطلب ہے کہ راسخ نہیں ہوا۔ چوتھی، وکثرت المزاح، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا۔ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے دل بھی سخت ہوتے ہیں، اور انسان کی اپنی ہیبت بھی کم ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ جب انسان ہنسی مذاق زیادہ کرتا ہے اور سنجیدگی کا اظہار کم کرتا ہے، تو لوگوں کے سامنے وہ جو بھی بات کہے گا تو لوگ اس کو اس کی ہنسی مذاق سے پہچانتے ہیں، لہٰذا جب وہ سنجیدہ بات بھی کہے گا تو لوگ جس چیز سے اس بندے کو پہچانتے ہیں اسی چیز پر اس کو محمول بھی کریں گے۔ لہٰذا آپ کی جو سنجیدہ بات ہے، اگر آپ بہت زیادہ مذاق کرنے والے ہیں، بہت زیادہ ہنسنے والے ہیں، بہت زیادہ کہکے لگانے والے ہیں، اگر آپ کی کوئی سیریس بات بھی ہوگی تو آپ کی بات کو مذاق لیا جائے گا، آپ کی بات کی ہیبت نہیں ہوگی۔ تو کثرت سے، ہاں تھوڑا بہت، یعنی جیسے کہ اہل علم مثال دیتے ہیں کہ مزاح اپنے کلام میں ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ کھانے کی چیزوں میں نمک کا استعمال ہوتا ہے۔
تو اپنے کلام عموماً سنجیدہ، فائدہ مند، خیر کی بات، بھلائی کی بات ہونی چاہیے۔ ہاں تھوڑا بہت مزاح ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا سواری مانگنے کے لیے، یعنی سواری چاہیے تھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یا کسی سواری کے لیے، کسی غرض سے آیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے، ہم تو آپ کو اونٹنی کا یا اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اونٹ کا بچہ تو میں کیسے اس پر سوار ہوں گا، اور اس طرح کے سوالات اس کے ذہن میں آنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اونٹ بھی کوئی بغیر باپ کے ہوتا ہے؟ یعنی جو بھی اونٹ ہوگا یا اونٹنی ہوگی وہ بچہ ہی ہوگا نا اپنے والدین کا۔ تو بہرحال اس طرح کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مذاق مزاح کر لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک اور موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک خاتون آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھیا خاتون تھیں، ایجڈ تھیں، عمر زیادہ تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو ہے وہ آپ نہیں جائیں گی، جنت میں بڑی عمر کے لوگ نہیں جائیں گے۔ تو پریشان ہو گئی، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جی ہاں جنت میں بڑی عمر کے لوگ نہیں جائیں گے، جنت میں تو لوگ جوان 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ جائیں گے۔ تو اس طرح کے مزاح جو ہے جو اچھا ایک لگتا ہے اس طرح سے، لیکن بہت زیادہ کہکے لگا کر مذاق مستی اور لطیفے چھوڑ چھوڑ کے صرف لوگوں کو ہنسانے کی خاطر، یہ ایک طلب علم کے آداب کے منافی ہیں۔ پانچواں، والدخول فی حدیث بین اثنین، اور دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں اور آپ خواہ مخواہ بیچ میں انوالو ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور دو لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں کسی مسئلے پر، آپ بیچ میں اپنی رائے دے دیں، یہ بالکل ہی جو ہے نا عجیب سی صفت ہے، اور ایک عجیب سا ایک بات ہے کہ دو لوگ اپنی بات کر رہے ہیں اور آپ خواہ مخواہ، آپ نے انہوں نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا نہیں کیا، انہوں نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں پوچھا، کیا وہ آپ سے بات کر رہے نہیں کر رہے، آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک تکلف ہے ایک طالب علم کو، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ جس سے ایک طالب علم کی اہمیت اور ہیبت کم ہوتی ہے۔ تو کیا طالب علم کے متکبر بنتا ہے؟ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ طالب علم کو کوئی بڑا ہونا چاہیے اور لوگ اس کے نیچے ہوں، یہ نہیں ہے بات۔ مقصد یہ ہے کہ طالب علم کیونکہ اس کے پاس علم ہے نا، اگر طالب علم اپنی اہمیت اور ہیبت کو ختم کر دے گا یا کم کر دے گا تو اس کے پاس جو چیز ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے جو کہ علم ہے، اس سے اس کی اہمیت بھی کم ہوگی۔ مجھے بتائے ذرا، ایک شخص ہے بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے اور پھر وہ کوئی سیریس بات کہتا ہے اور اس میں قرآن کی آیت یا حدیث سناتا ہے، تو لوگ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ، اس نے اپنی ہیبت ہی قائم نہیں رکھی ہوئی۔ اور اسی طرح یہ بات کرنے کے سلیقے اور انداز میں آتا ہے کہ دو لوگوں کی بات چیت میں اپنے آپ کو بیچ میں نہ ڈالا جائے۔ والحقد، والحقد، حقد کہتے ہیں کینہ، یعنی کسی کے خلاف اپنے دل میں کوئی کینہ بھی نہ رکھا جائے۔ حسد، حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ مطلب اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور حسد جب انسان کسی سے کرتا ہے نا، حسد اصل میں کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آپ تمنا کریں کہ فلاں شخص کو جو چیز یا نعمت ملی ہے وہ اس سے چھن جائے۔ غبطہ کیا ہے؟ کہ جو فلاں شخص کو جو نعمت ملی ہے وہی نعمت آپ کو بھی مل جائے بغیر اس سے چھنے۔ حسد کیا ہے؟ کہ اس کے پاس کیوں نعمت ہے اس سے چھن جائے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ نعمت جو کسی اور کو ملی ہے اسے مکروہ یا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یعنی کسی فلاں پر انعام کو ناپسند کرنا، اس لیے یہ انڈائریکٹلی اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر بھی سوال آتا ہے۔ اس لیے حسد جو ہے وہ بہت سی بیماری اور گناہوں کی جڑ ہے۔ آگے فرمایا وسوء الظن، برا گمان رکھنا، برا گمان رکھنا یعنی لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اب ایک شخص ہے اور وہ خود ہی ظاہراً اپیرنٹلی سب کے سامنے کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کے بارے میں تو گمان نہیں، اس کے بارے میں تو یقین ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی اس کے بارے میں اچھا گمان ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے اور وہ جو ہے گناہ کا کام کر رہا ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس سے اچھا گمان رکھیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کل کسی اسپیکر کو سن رہا تھا اور وہ پوڈ کاسٹ تھی، اس میں اس نے کہا کہ ایک اصل میں بات ہو رہی تھی ایک شخص کے بارے میں کہ جس نے
دین اسلام میں پردے کے متعلق اس نے کچھ مذاق کیا، استہزاء کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم دیکھیں اس کی نیت پر شک نہیں کرتے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس کی نیت اچھی ہی ہوگی، ہم اس سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اس نے مذاق کی وجہ سے یا اس نے جو ہے وہ ظلماً یا ظالمانہ طریقے سے بات نہیں کی ہے، ہاں بس اس نے ایک مذاق کیا، تو ہم اس سے اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات اس کی بالکل مخالف ہے۔ منافقین جب تھے نا، منافقین ایک غزوے میں انہوں نے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، تو کسی نے سن لیا، ایک صحابی نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس خبر سے پہلے آسمان سے وحی آ گئی تھی، اور یہ منافقین آئے کہ کہا کہ ہم تو بس صرف سفر کی بوریاں دور کر رہے تھے، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ کیا تم اللہ اور رسول ہی تمہیں ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ اکنتم بآیات اب اللہ و آیات کنتم تستہزئون، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی تھے کہ جب تمہیں مذاق کرنا تھا۔ تو پھر یہ مذاق میں یہ اچھا گمان نہیں دیکھا جاتا کہ ہاں جی اس کی نیت اچھی ہوگی، بس اس نے ایسی غلطی منہ سے نکل گئی، نیت اچھی ہوگی۔ نیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان معاملوں میں حسن ظن نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ استہزاء کفر ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے یہاں منافقین کے مذاق اڑانے کو ایکسکیوز نہیں کیا، بلکہ کفر کا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، کہ اب ایکسکیوزز نہ دو، تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ تو اس کو کفر کا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یعنی اس کا مطلب بتانا جو اصول یہ چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک حسن ظن کہاں پر رکھا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی آپ کے بارے میں، اور اس کا ایک اچھا معنی بھی نکل سکتا ہے اور برا معنی بھی نکل سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کی بات کو اچھے معنی کی طرف حمل کریں گے اور اس پر رکھیں گے، یا آپ کو مثال کے طور پر کسی نے ایسی اڑتی اڑتی خبر آئی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں واقعہ افک ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہی تعلیم دی کہ جب اس طرح سے اڑتی اڑتی خبر آئی ہے خصوصاً منافقین کی طرف سے، تو پھر تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا، یعنی تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا۔ تو یہاں پہ مثال کے طور پر اڑتی اڑتی نیوز ہے، اڑتی اڑتی خبریں ہیں اور کوئی پروف اور ایویڈنس نہیں ہے، تو اس معنی میں ہم اچھا گمان رکھیں گے۔ لیکن ایک بندہ خود ایک منہ سے ایک بات کہہ رہا ہے اور بری بات کہہ رہا ہے، تو اس بارے میں اچھا گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ اور اسی طرح برا گمان تب بھی رکھا جا سکتا ہے کہ جب اس پر دلائل موجود ہوں، قرینہ ہو، اور کچھ پہلے ہسٹری بھی موجود ہے، یعنی بہت ساری چیزیں مل کر پھر ظاہر سی بات ہے انسان ہے، انسان خام و خواہ جو ہے وہ جب ایک طرف قرائن بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، تو پھر اچھا گمان تو رکھنا بہت مشکل ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگلی جو چیز ہے جو کہ طالب علم کے آداب کو بہت زیادہ توڑ دینے والی ہے اور خراب کر دینے والی ہے، وہ مجالسۃ المبتدعہ، اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ شیخ یوں ذکر کرتے کہ جو باطل پرست ہیں، یعنی اب اس میں گناہ گار بھی آ گئے، اہل بدعت بھی آ گئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو وہ اگر وہ عموم تعبیر ہوتی زیادہ بہتر تھا۔ اور پھر شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں کہ ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو خاص طور پر بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ تو اپنے علماء کو سنتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، تو جو لوگ ہیں جو ان علماء کو سنتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ وہ بدعتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ دھوکے میں پڑ جائے گا اور اس سے اس بدعتی کی تائید ہوگی۔ اور یہ سب میں شیخ محمد بن صالح عثیمین کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی باتیں نہیں بتا رہا۔ جیسے کہ میں آپ کو پاس کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں شیخ محمد بن صالح عثیمین نے کیا لکھا۔ فرماتے ہیں کہ لا يجوز ان نجلس الیہ لانہ مبتدع للاسباب التالیہ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جائز نہیں ہے ایک طالب علم کے لیے
طالب علم سے مراد ظاہر سی بات ہے جو عوام الناس ہے وہ علماء اور طلباء کی اقتداء میں ہوتے ہیں، تو مطلب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بدعتی کے پاس بیٹھیں بندرجہ ذیل اسباب کی وجہ سے۔ پہلا اولاً لأننا نخشى من شرہ، کیونکہ ہمیں اس کے شر کا خوف ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی بات ایسی بات نہ کہہ دے کہ جو ہمارے دلوں میں اثر انداز ہو جائے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من البیان لسحرا، بات چیت بیان میں کچھ جادو ہوتا ہے۔ تو منافقین کی بات بھی ایسی ہوتی تھی، منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کرتے تھے کہ ایک جادو کی طرح کی بات ہوتی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کی باتوں میں ریٹرک، لفاظی، جادو ہوتا ہے، لہٰذا کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ ہو کے بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اور ہم نے ایسے دیکھا ہے واللہ کہ جو لوگ بدعتیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، بدعت کا کچھ حد تک اثر ان کے اندر بھی آتا ہے۔ ثانیاً فرماتے ہیں ان فی تشجیعا لهذا المبتدع ان یکثر الناس حوله او ان یجلس الیہ فلان وفلان من الاشراف والوجہاء والاعیان فهذا یزیده رفعة واغترارا بما عنده من البدعة وغرورا فی نفسه۔ فرماتے ہیں کہ اس سے اس بدعتی کی تائید ہوتی ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک طریقے سے مطلب ایک بدعتی ہے اس کے سامنے اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو لوگوں کے یہ امپریشن جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اس کی بدعت میں اس کو اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو جو آج یہ شیخ محمد بن صالح عثیمین جو بات کر رہے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا اس وقت عروج پہ نہیں تھا۔ آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے فالوئنگ جو ہوتی ہے، لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی بدعتی کے پوسٹ کو شیئر کرنا، اگرچہ اس کی بات صحیح ہے لیکن ہے تو وہ بدعتی، غلط، وہ اگر 10 باتیں غلط کہے گا تو 2 باتیں صحیح بھی کہہ دے گا، یا چلو یہ بھی کم کہہ سکتے ہیں 10 باتیں صحیح کہے گا، ایک بات غلط کہے گا، وہ ایک بات اتنی غلط ہوگی، عقیدے میں اس کی وجہ سے اتنا بگاڑ ہوگا کہ وہ جو 10 باتیں خیر کی ہیں وہ نگیٹ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ غیر اللہ کو نہ پکارو، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز نہ کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، اور اس طرح کی باتیں، اور پھر کچھ پوائزن، کچھ زہر ایسا اغل دیتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ آپ کا دل صحابہ کے بارے میں خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا یہ توحید اور کیا یہ اتباع؟ تو لہٰذا کچھ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اخلاق بڑے اچھے آپ کو طریقے سے پیش کرتا ہے، اخلاق کی تعلیم بہت اچھی دیتا ہے، اور آخرت کی یاد بہت اچھے طریقے سے دلاتا ہے، آخرت کا علم بہت اچھے طریقے سے دیتا ہے، اور عبادت اور روحانیت اس کے حساب سے بہت اچھی تعلیمات آپ کو دیتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کے متعلق ایک ایسا زہر آپ کے اندر اگل دیتا ہے کہ جس سے آپ کی تمام عبادات برباد ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں نہیں پتہ اس سے جو ہے وہ یعنی بڑے نقصانات ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ ہمیں خاص طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بدعتی کی پوسٹ کو نہ شیئر کیا جائے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھیں گے کہ بھائی آپ اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے، پھر لوگ اس کو لائک کریں گے، لوگ اس کو فالو کریں گے، اور پھر اس کی پروفائل پہ جائیں گے، اور پھر جو اور وہاں پہ بدعت کی غلاظت اور عقیدے کی غلاظت وہاں موجود ہوگی، لوگ اس کو بھی فالو کریں گے۔ لہٰذا اس سے بڑا خبردار رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں شیخ محمد بن صالح عثیمین فرمائیں ان فی تشجیعا لهذا المبتدع یکثر الناس حوله، جس سے اس کی شہرت ہوتی ہے، اس سے اس کی مشہوری ہوتی ہے، اور پھر لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ سبب کون بنا؟ آپ، کیونکہ آپ نے ایک بدعتی کا پوسٹ شیئر کیا تھا، ایک بدعتی کے پوسٹ شیئر کرنے کے بارے میں، تو پھر لوگ جو اپنی مجالس اور کانفرنسز میں بدعتیوں کو بلاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جو گمراہ ہوں گے اس سب کا ذمہ کس پہ جائے گا؟ ثالثاً اساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين فإن الناس إذا رأوك تذهب إلى صاحب البدعة سوف يتهمونك وإن لم يتبين إلا بعد حين ولهذا ينبغي لطالب العلم بل يجب عليه أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدع۔ تو فرماتے ہیں اساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدع، یعنی اگر کوئی شخص صاحب بدعت کے پاس جاتا ہے تو اس کے بارے میں برا گمان ہونے لگتا ہے، کیونکہ فإن الناس إذا رأوك تذهب إلى صاحب بدع، کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کسی بدعتی کے پاس جا رہے ہیں
سوف یتہمونک، تو آپ کو متہم قرار دیں گے، آپ پر باتیں، آپ پر اعتراضات وارد ہوں گے۔ اسی لیے ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان یتجنب الجلوس الی اہل البدع، کہ وہ اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھے۔ فإن قال قائل، فرماتے ہیں کہ شیخ صالح عثیمین، اگر کوئی شخص یہ کہے اذا كنت اجلس الیہم اتلقى عندهم علما لا علاقة له بالبدعة كعلم النحو مثلا وعلم البلاغہ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اہل بدعت سے صرف وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا تعلق اس کی بدعت کے ساتھ نہیں ہے، مثال کے طور پر میں علم نحو یا علم بلاغہ سیکھنے جا رہا ہوں، تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جواب اس کا یہ، علم النحو و علم البلاغہ قد یکون فیہ بلاء، ربما یقول فی قولہ، کہ علم النحو اور علم بلاغہ اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ وہ عقیدے کا ایسا بگاڑ ڈال دیتے ہیں کوئی مثالیں پیش کر کے جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بدعتی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں یہ کہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ید اللہ سے مراد جو ہے وہ کیا، وہ الید ای النعمہ۔ اب مثال کے طور پر وہ ید کی تعویل کر دے نعمہ، اور وہ بلاغت میں آپ کو پڑھا رہا ہے کہ یہ بلاغت ہے یا نحو ہے یا عربی گرامر ہے، عربی گرامر یعنی پڑھا رہا ہے اور آپ کو مثال دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بلاغت میں پڑھتے ہیں نا مجاز کی اقسام پڑھتے ہیں، تو مجاز کی اقسام میں سے جو ہے وہ حقیقت اور مجاز، اس کی اقسام میں سے آپ کو یہ مثال دے دی، وَهُوَ رَجُلٌ فَصِيحٌ بَلِيغٌ، اور وہ جو ٹیچر ہے جو بدعتی ہے وہ بڑا فصیح اور بلاغت والا ہے، لِأَنَّ الْيَدَ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا النِّعْمَةُ ثُمَّ يَسْتَشْهِدُ بِقَوْلِ الْمُتَنَبِّي، اور کیونکہ ید کا اطلاق کبھی کبھار نعمت پہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ متنبی کے شعر سے جو ہے وہ اس چیز کی دلیل بھی پکڑے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ کلام بہرحال آگے موجود ہے، مقصد جو ہے وہ بس آپ کو پورا کلام، مقصد یہ ہے کہ شیخ صالح عثیمین ان کا جو ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی کہ اگرچہ بظاہر بدعتی کا تعلق اس چیز سے نہ ہو، اس چیز میں بھی علم حاصل نہ کریں، کیونکہ وہ مثالیں اور وہ اپنا پوائزن وہاں سے دے گا، اپنا زہر وہاں سے اگلے گا کہ جہاں پہ آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فصاحب العقیدۃ یرید ان یجعل لها مکانا فی العلوم مهما کان لذلك احذر ان تجلس الى صاحب بدعہ، ایک صاحب عقیدہ یعنی اس کو چاہیے کہ وہ صاحب بدعت کے پاس نہ بیٹھے، ولو فی الفنون التي لا علاقۃ لها ببدعته، اگرچہ ایسے ہی فنون کیوں نہ ہو، وہی فنون کے بارے میں کیوں نہ ہو کہ جس کا اس کی بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں؟ لأنه لا بد ان يدس السم فی العسل، کیونکہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے زہر کو شہد میں گھول کے آپ کو جو ہے وہ پلا دے گا۔ اگلا جو ہے 10واں، وَنَقْلُ الْخُطَى إِلَى الْمَحَارِمِ، یعنی حرام امور کی طرف جانا، حرام امور کی طرف قدم بڑھانا، یہ بھی طالب علم کے ذہن نہیں دیتا۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اہل مثال ذکر کرتے ہیں، صرف عورتوں کی، خواتین کی بازار میں جانا، یہ ایک طالب علم کے لیے وہ نہیں ہے، اس سے تو لوگ اس پر اعتراض کریں گے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر جہاں پہ جیسے کہ عید فیسٹیولز ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں تو ہیں، لیکن وہاں پہ اور 10 قسم کی فحاشی اور مکس گیدرنگ اور اختلاط اور میوزک، بے حیائی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو کھانے جا رہا ہوں، لیکن ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں کہ جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں، اور لوگ اگر آپ کو دیکھیں گے تو لوگ آپ سے کیا تاثر لیں گے، اور پھر لوگ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ بھائی میں نے تو فلاں کو دیکھا تھا، لہٰذا ایک طالب علم کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسے جگہ پر جائے۔ فاحذر هذه الآثام واخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والحرام، لہذا فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو ان طرح کے گناہوں اور جیسے گناہوں سے، اور اپنے قدموں کو ان محرمات کی طرف نہ بڑھاؤ۔ فَإِن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، اور اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ جان لیں، اگر آپ ان گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اس کے باوجود آپ علم حاصل بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہوں کی طرف قدم بھی بڑھاتے ہیں، تو پھر آپ جان لیں کہ انک رقیق الدیانہ، آپ کمزور دین والے ہیں، آپ کا دین کمزور ہے، خفیف، لعاب مغتاب، آپ جو ہے وہ بہت زیادہ غیبت کرنے والے ہیں، نمیمہ کرنے والے، فان لک ان تکون طالب علم، یعنی ان تمام امور کو انجام، غیبت آپ کرتے ہیں، گناہوں کی طرف قدم آپ بڑھاتے ہیں، چغلیاں آپ کرتے ہیں، تکبر آپ کرتے ہیں، فان
لک ان تکون طالب علم، تو پھر آپ کا طلب علم سے کیا تعلق ہے؟ آپ طالب علم نہیں ہیں۔ یشار الیک بالبنان منعما بالعلم والعمل، یعنی آپ تو ایسے طالب علم ہیں کہ لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ ان چیزوں کا ارتکاب کریں گے، آپ مکس گیدرنگز میں جائیں گے، آپ میوزک فیسٹیولز اور میوزک والی گیدرنگز میں جائیں گے، جب آپ ایسا کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ سدد اللہ الخطا ومنح الجمیع التقوی۔ آخر میں شیخ دعا ذکر کر کے اس کتاب کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدم کو درست رکھے، الخطا یعنی قدم، سدد اللہ، اللہ تعالیٰ درست کرے قدموں کو، ومنح الجمیع التقوی، اللہ تعالیٰ سب کو تقوی عطا فرمائے، وحسن العاقبۃ فی الآخرۃ والاولی، اللہ تعالیٰ آخرت اور دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ بھلائی اور حسن عاقبت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس میں حق بیان ہوا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آداب کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس میں غلط بیانی ہوئی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھا۔ باقی ان آداب کو ایک طالب علم کو چاہیے کہ ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ نہ دے۔ طالب علم، آداب طالب علم یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ایک انسان سالوں سالہ سال علم حاصل کر رہا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے اسے آداب نہیں پتہ تو اسے علم نہیں آئے گا، اور جو علم کی جو اصل ہے وہ خشیت ہے وہ نہیں آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم کوئی بھی بزنس کوئی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں اس کے ایتھکس پڑھتے ہیں نا، میڈیکل کے ایک کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کے کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں، ہر چیز کے کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں۔ کسی بھی پروفیشن میں آپ جاتے ہیں، اگر آپ نے وہ کوڈ آف ایتھکس کا لحاظ نہیں رکھا تو لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے اور آپ اس میں ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ دین کا علم ہے نا۔ دین کا علم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس میں معانی اور کلاسز اٹینڈ کر کے، اسائنمنٹس دے کے، پی ایچ ڈیز کر کے میں کوئی دین کا علم میرے اندر آ جائے گا؟ نہیں، یہ آداب سلف صالحین جو تھے اپنے بچوں کو سب سے پہلے آداب سکھلانے بھیجتے تھے۔ سلف صالحین سب سے پہلے آداب سیکھتے تھے علماء سے اور پھر علم حاصل کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان آداب کا بار بار ان کو پڑھنا چاہیے۔ مختلف کتابیں ہیں، میں نے اس کتاب کو پڑھانے کے درمیان اور اس سے پہلے بھی کئی کتابیں ذکر کی ہیں۔ ایک تعظیم العلم یعنی علم کی تعظیم کے متعلق، اور آداب طالب العلم، اسی طرح جو ہے وہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں کہ طالب علم کو وقتاً فوقتاً اس کا دورہ کرنا چاہیے، تاکہ ان آداب سے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو طلب علم کے دوران جو گندگی ہمارے اوپر لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کا صفایا ہوتا رہتا ہے، اور جب تک آپ اپنے طلب علم کے جرنی اور اس سفر میں آپ ان گندگیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو صاف اور پاک صاف رکھتے رہیں گے۔ یہ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک انسان ہے، گندا ہو جاتا ہے، نہاتا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر نہاتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ طلب علم کے سفر میں انسان گندگی آتی ہے، پھر آداب کو پڑھتا ہے، ریوائز ہوتا ہے، پھر انسان آداب اپناتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان بار بار اس کو جو ہے وہ ان آداب کو ملحوظ رکھے اور طلب علم کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹڈ اور رغبت رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ قبول کرے اور ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔